बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी के असासे जो हैं वो मंजर आम पर आ गए हैं। वज़ीर आज़म की टीम में से भी इकामा होल्डर और दोहरी शहरियत के हामिल लोग निकल आए हैं। वज़ीर आज़म की 15 में से 5 मुआवनीन खुसूसी दोहरी शहरियत के हामिल हैं। मोहित यूसुफ और शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। तानिया उद्रूस के पास कनाडा और सिंगापुर की शहरियत है। इसी तरह से नदीम बाबर अमरीकी और नदीम अफजल चंद कैनेडियन और जुल्फी बुखारी बरतानवी शहरियत रखते हैं। काबीना डिवीजन ने इसकी तफसीलात जारी कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान इससे पहले दोहरी शहरियत के हवाले से क्या फरमाया करते थे, क्या कहते थे, वो देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। यानी आप इस वक्त तो पाकिस्तान को उन सियासतदानों की जरूरत है जो अपनी किश्तियां जला के आए। ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर क्लियर है। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो, ये नहीं हो सकता। रिटायरमेंट स्कीम बनाई हुई है कि जिस दिन यहाँ मुल्क में कुछ तबाही आई, कुछ हुआ, ये आराम से जाके वहाँ अपनी आशी करेंगे, बड़े बड़े पैसे वहाँ रह के और महलों में रहेंगे। दोहरी शहरियत को पार्लियामेंट भी नहीं आना चाहिए और वजारतें भी नहीं मिलनी चाहिए। इकामा ख्वाजा आसिफ यहाँ का वजीर और दुबई से 50,000 दिरहम की तनख्वाह लेता था हर महीने। लंबा सा एनके लगा के बड़ा स्मार्ट बनता है, वो सऊदी अरेबिया का इकामा लेके बैठा हुआ खोलते हैं। जब आपके पास आप जब वहाँ बैंक अकाउंट खोलते हैं और आप दिखा देते हैं आपकी रेजिडेंसी है, तो जब आप उस बैंक अकाउंट से स्विट्जरलैंड में और बाहर भी पैसे भेजें उसके थ्रू। तो हबीब साहब, शहबाज गिल, मोहित यूसुफ और नदीम अफजल चंद तो ये इकामा होल्डर हैं, बाकी के 4 जो हैं वो दोहरी शहरियत रखते हैं। इमरान खान जिस तरह से फरमाया करते थे, लगता था कि तकरीबन हराम है ना ये रखना, इकामा भी रखना। अब माशाल्लाह से अपनी टीम में बहुत से लोग ऐसे निकल आए, तो अब यहाँ पर ये सारा मामला हलाल हो गया। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये अब हलाल हो पाएगा। इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट के ऊपर खुद यानी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतना प्रेशर आ गया है, जैसे अभी आपने चीज़ें दिखाई हैं, कि उसको अगर आप पर्टिकुलरली ये देखें तो इस हुकूमत का और हमारी हैत मुक़्तदरा का यानी हमारी इस्टेब्लिशमेंट का चूली दामन का साथ है। ये हर हुकूमत में होता है, लेकिन ये हुकूमत तो दावा करती है कि हम सेम पेज के लोग हैं। बिल्कुल। तो लिहाजा जब सेम पेज के ऊपर इतना बड़ा दबाव आ जाए कि खुद प्राइम मिनिस्टर ऐसे लोगों को अपनी काबीना में बिठाएं जिनकी डिवाइडेड लॉयल्टीज़ हों, यानी वफादारियां उनकी मुनक़सिम हों, उनका ये पता ना चले कि ये किस वक्त अमरीकी शहरी का रूप धार लेंगे और किस वक्त ये पाकिस्तानी शहरी होंगे, किस वक्त इन्हें मलका बरतानिया अजीज़ हो जाएंगी और किस वक्त इन्हें पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अजीज़ हो जाएगा। आप इनके बारे में ये फैसला नहीं कर सकते और काबीना में आपने बिठाए हुए हैं। तो लिहाजा ये लोग न सिर्फ यानी प्राइम मिनिस्टर के लिए सियासी बोझ हैं, बल्कि उसके साथ साथ इनकी क्रीडेंशियल्स के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। अब जरा आ जाए आगे इनको इंडिविजुअल कारकर्दगी भी आप जरा मुलाहिजा फरमा लें। तानिया उद्रूस साहिबा गालिबन 5 महीने हो गए हैं वो पाकिस्तान के अंदर तशरीफ़ फरमा है। हाँ जी। इन 5 महीनों में उन्होंने अनगिनत प्रोग्रामों में ये बताया है कि आईटी के 5 पिलर्स होते हैं डिजिटल पाकिस्तान के, और उन पिलर्स की स्ट्रेटजी के ऊपर पाकिस्तान जो है ना डिजिटल हो जाएगा। अगर तो टेलीविजन प्रोग्रामों से डिजिटल हो जाता पाकिस्तान तो इस वक्त तक हो चुका होता। बिल्कुल। इसी तरह डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब प्रैक्टिकली वजीर सेहत बने हुए आमिर कैनी के जाने के बाद, और तानिया उद्रूस भी वजीर बनी हुई हैं। इसी तरह और जो दूसरे लोग हैं वो जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो वजीर बने हुए हैं। आप कैसे एक शख्स से तवक्को रख सकते हैं कि जिसका कारोबार घर बार तो किसी और मुल्क में है, लेकिन वो मुल्क सुधारने हमारे पास आ गया है। बिल्कुल। गोया उसने अपने सारी दुनिया के मसाइल बैठ के हल कर लिए हैं। अब सिर्फ पाकिस्तान उसकी नज़र में एक ऐसा खित्ता है जहाँ के अवाम को उसकी रहनुमाई की ज़रूरत है, तो लिहाजा वो धम से आदम के और आके हमें मशवरे दे रहे हैं। तो और फिर दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो SAPMs है, अगर इनकी नेचर ये होती ना कि ये अपने अपने दफ्तरों में बैठे रहते,
जैसे दुनिया के बाज़ मुल्कों में हैं, लेकिन वो वज़ीरों के नीचे काम करते हैं। तो अगर तो ये इस दफ्तरों में बैठे होते और अपने काम करते, वज़ीर आज़म को एड करते कि जनाब ये कागज़ ये मैंने ये बनाया है, आप इस तरह काबीना से ये मनवा लें या काबीना को ये बता दें, तो बात भी थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मुझे एक वज़ीर साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि हमने ऐसी सूरत भी देखी कि जनाब काबीना के अंदर वज़ीर आज़म के साथ तो SAPMs बैठे हुए हैं, ये दौरी शरीयत वाले, बशमूल दौरी शरीयत वाले ये बैठे हुए, और वुज़रा को कहा गया कि जनाब आप कोरोना की वजह से इंटरनेट लिंक के ऊपर आ जाए। तो 2-3 वुज़रा ने, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, शीरी मज़ारी साहिबा ने मेरी मालूमात के मुताबिक इस पे एहतजाज भी किया, और फवाद चौधरी ने भी एहतजाज किया कि जनाब ये क्या हो रहा है। अच्छा, और उनका एहतजाज जो गुलाम सरवर साहब का है एहतजाज, तो उन्होंने तो टीवी पे बैठ के कर दिया कि मेरे साथ कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी मैं नहीं जानता ये कौन है। लेकिन अभी तो हो सकता है इमरान खान को वाकई में मालूम ना हो, अब तो तफसीलात सामने आई हैं, तो देखिए ये हो सकता है, हमें प्राइम मिनिस्टर को ये रियायत देनी चाहिए कि उन्हें हो सकता है ये इल्म ना हो कि उनके पास कोई ऐसी, यानी ये दौरी शरीयत के हामिल लोग हैं, क्योंकि आप जब दोस्तियां करते हैं या ताल्लुक करते हैं तो आप एक दूसरे का शनाख्ती कार्ड तो देख के नहीं कर रहे होते ना, या पासपोर्ट देख के तो नहीं कर रहे होते। आपको ये लगता है कि जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ, ये भी पाकिस्तानी है, लेकिन अल्टीमेटली वो निकलता है तो बाद में कोई कैनेडियन निकल आता है, कोई अमेरिकन निकल आता है, कोई और निकल आता है, उसके हालात। तो ये लोग सियासी बोझ कैसे बन सकते हैं हबीब साहब? देखिए सियासी बोझ, इसका एक तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक पर्सनल लॉस जो मुझे हुआ है ना, वो नदीम अफजल चंद का है। वो नदीम अफजल चंद से मेरा ताल्लुक, में यानी एक दोस्ती का और भाईचारे का ताल्लुक, चूंकि वो सरगोदा से बिलोंग करते हैं तो मैं भी सरगोदा से बिलोंग करता हूँ, तो उनसे जो ताल्लुक है वो इलाकाई भी है, जोग्राफियाई भी है, ज़बान का भी है। वो मुख्तारिया वाली जो ज़बान बोलते हैं हम भी वही बोलते हैं। तो अब जो उसमें एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान ने उसको इतनी इज्जत दी कि वो वजीर बना, एक से ज्यादा दफा, और एक पाकिस्तान ने उसको इतनी इज्जत दी कि उसको मुंतखब किया, बिल्कुल पाकिस्तान ने इतनी इज्जत दी कि उसको फिर दोबारा इलेक्शन में खड़ा हुआ, हार गया कोई बात नहीं, लेकिन उसको सिग्निफिकेंट वोट पड़े, और फिर उस आदमी को पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे यानी वजीर आजम का मुआविन बनने की इज्जत हासिल हुई, और इसके बाद वो जाके कनाडा में परमानेंट रेजिडेंस ले रहे हैं। तो फिर मेरा ख्याल ये है कि ये जितने लोग इनके साथ है ना, जो इस तरह के लोग हैं, उनका तो बदरजा ऊला ये फर्ज है कि अपनी इज्जत भी करवाएं, प्राइम मिनिस्टर की इज्जत भी रखें और मुल्क की इज्जत भी रखें, और इस्तीफे देके घर जाएं। लेकिन अभी तक मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम जो कि नदीम बाबर, ये जो मामला है, असासे भी जाहिर किए हैं। देखिए असासे जाहिर करें, बिल्कुल करें, उसके बावजूद, लेकिन नदीम बाबर का मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। आप यहां पर जब जाएं, आप कराची स्टॉक एक्सचेंज में चले जाएं, आप कराची की तेल की मंडी में चले जाएं, यानी ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इसमें किसका नाम आ रहा है? मेरा नाम आ रहा है, इसमें नदीम बाबर साहब का नाम आ रहा है। इसमें जो अब जिन कंपनियों में उनके हिस्से हैं, उनके बारे में स्टॉक मार्केट में क्या चीजें गर्दिश कर रही हैं, क्या ये बात वजीर आजम को नहीं पता? बिल्कुल क्या ये बात और लोगों को नहीं पता? वो क्या समझते हैं कि वो बैठे रहेंगे और हम चुप रहेंगे, पाकिस्तान लुटता रहेगा, पाकिस्तान नालायकी के भेंट चढ़ता रहेगा, और आप अपने वीजे लेके, प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा जो जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, कि ये तो अपने ब्रीफ के संभालेंगे और दौड़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, हम किसको पकड़ेंगे? तब भी दौड़ना था, जो अब हैं वो भी दौड़ेंगे। लेकिन एक और मामला है साथ कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करते हैं, क्या फिर इतना हक भी नहीं बनता कि पाकिस्तान में आकर गवर्न कर सके? देखिए ये जो आपने बात की, ये बात ज़ेर गौर है, ये बात गौर तलब है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर क्या रोल होना चाहिए। ये बात, इस बात के ऊपर बहस होनी चाहिए, और अगर मुनासिब गवर्नमेंट रोल देना है तो हमें उसको कानून और आइन के मुताबिक देना पड़ेगा। मैं ज़रा इसके ऊपर 2-3 बातें थोड़ी सी क्लियर करता हूँ। सबसे पहली बात ये कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब के और एहसन इकबाल के और ख्वाजा आसिफ के और साक डार साहब के और पीपल्स पार्टी के तकरीबन सारी सिंध की असेंबली के इकामे निकले थे, उस दिन भी मैं इस बात के खिलाफ था कि इकामा होल्डर्स, यानी इकामे का मतलब है परमानेंट रेजिडेंसी, परमानेंट रेजिडेंसी इफेक्टिवली मतलब है वर्क परमिट एंड परमानेंट रेजिडेंसी, ये सिटीजनशिप से एक चीज़ कम है, ये सिटीजनशिप से एक लेवल कम है। तो मेरे ख्याल में मेरा उस वक्त भी ये मौक़िफ़ था कि इस तरह के लोगों की हमारी गवर्नेंस के अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके स्टेक्स सारे पाकिस्तान में नहीं है। जिस तरह कलोकियली कहा जाता है कि ये ब्रीफ केस उठाएंगे और एक दिन बाहर चले जाएंगे, और आज भी मेरा यही मौक़िफ़ है कि
فورن نیشنلز کا تو ویسے ہی ایک بار ہے اور میں اس بار کو بھی تھوڑا قانونی پرسپیکٹو میں سمجھانا چاہتا ہوں یا اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن جن لوگوں کی کہ قانونی بار نہیں ہے, جن کی صرف گرین کارڈز ہیں, پرماننٹ ریزیڈنسیز ہیں, عمران خان صاحب کو مہربانی کرنی چاہیے تمام لوگوں کے اوپر, اپنی پارٹی پہ, اپنی پارٹی کے سپورٹرز پہ, کہ مہربانی کر کے یہ جتنے بھی اچھے لوگ ہیں آپ ان کو پرائیویٹ کیپیسٹی کے اندر ان کو کنسلٹ کرتے رہیں. آپ بطور دوست ان سے فون پوچھ رہے ہیں. فیصل جو ڈاکٹر فیصل ہیں ان کا کوئی افیشل رول ایفیکٹولی نہیں ہے, وہ کوئی ایس اے پی ایم نہیں ہے, لیکن کیونکہ خان صاحب کا ان کے اوپر ایک اعتماد ہے تو ان سے وہ ایڈوائس پہلے بھی لیتے رہے, آج بھی لے رہے ہیں. ان لوگوں کو کسی اور کیپیسٹی کے اندر آپ اپنی پرسنل دوستی آپ نبھانا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, لیکن ریاست کے امور میں مہربانی کر کے اس طرح کے لوگوں کو نہ ڈالیں. یہ مناسب نہیں ہے, یہ پہلے بھی روایت مناسب نہیں تھی, یہ آج بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ ایک بات کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایس اے پی ایم جو اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے اوپر ڈوئل نیشنلٹی کی قدغن نہیں ہے. یہ بات درست ہے. آئین پاکستان کے اندر, اور میرا اس سے اختلاف ہے لیکن یہ بات درست ہے, آئین پاکستان کے اندر ڈوئل نیشنلٹی کی جو بار ہے حبیب صاحب, جو ڈسکوالیفیکیشن ہے کہ اگر آپ ڈوئل نیشنل ہوں تو آپ کیا نہیں بن سکتے, وہ یہ ہے کہ آپ نہ سینٹ میں آ سکتے ہیں, نہ پروونشل اسمبلی میں آ سکتے ہیں, نہ نیشنل اسمبلی میں آ سکتے ہیں. یعنی کہ جو پارلیمان ہے اس کے اندر ڈوئل نیشنلٹی کی بار ہے. کیونکہ اسپیشل ایڈوائزرز ٹو دی پرائم منسٹر جو ہیں وہ پارلیمان کا حصہ نہیں ہیں, وہ ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے, تو ان پہ آرٹیکل 62-63 بائی دی وے آرٹیکل 62-63 کے اندر یہ بار ہے ڈوئل نیشنلٹی کی, وہ اسپیشل اسسٹنس ٹو پرائم منسٹر کے اوپر آئین کے اندر نہیں لگتی, جس وجہ سے لوگ یہ آرگومنٹ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ آئین کے اندر تو جی اجازت ہے, اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے ڈوئل نیشنل بھی ہو سکتا ہے. یہ آئینی طور پہ بات درست ہے. اچھا ساتھ یہاں پہ میں تمہیں ایک منٹ روکوں گا. آرٹیکل 91 آف دا کانسٹیٹیوشن کیبنٹ کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کیبنٹ کے اندر پرائم منسٹر ہے اور وزراء ہیں. اس کے بعد آرٹیکل 91 کی جو 5ویں شق ہے وہ کیا کہتی ہے کہ اس میں وزیر مملکت بھی شامل ہے. تو گویا وزیر اعظم, وزیر اور وزیر مملکت یہ ہے کیبنٹ. تو ایس اے پی ایم پھر کیبنٹ کے اجلاس میں بیٹھا ہوا ہے, تو کیا آپ ہمیں پھر بھی یہ مشورہ دیں گے کہ اس کی دوہری شریعت میٹر نہیں کرتی؟ نہیں, دیکھیں میں نے آپ کو آلریڈی اپنا موقف بتا دیا کہ میرے خیال میں دوہری شریعت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. میں آپ کو آئین کی منشا بتا دوں اس وجہ سے کیونکہ یہ کیس آلریڈی سپریم کورٹ کے اندر اس طرح کے کیسز جا چکے ہیں. اس میں سب سے پہلا کیس جو ہے وہ فراناز اصفہانی کیس تھا, جو افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اوپر آرگیو ہوا, جس کے اندر یہ بات ہوئی کہ ڈوئل نیشنلز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں وہ سینٹ کے اندر ہو سکتے نہیں ہو سکتے. آپ کو یاد ہوگا رحمان ملک صاحب کا نام آیا, دیگر لوگوں کا نام آیا فراناز اصفہانی کیس کے اندر. آئین کی مد یہ ہے کہ آرٹیکل 62-63 میں 62-63 میں اسپیسیفکلی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص بھی ڈوئل نیشنل ہوگا وہ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنے سے بارڈ ہے. یعنی کہ وہ سینٹ میں نہیں آ سکتا, وہ نیشنل اسمبلی میں نہیں آ سکتا, وہ پروونشل اسمبلی میں نہیں آ سکتا, کیونکہ 62-63 اور کسی چیز پہ نہیں لگتا. 62-63 کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ ممبر اسمبلی کا ممبر ہونے کے لیے 62-63 کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے, اور ایس اے پی ایم اسمبلی کا ممبر نہیں ہے, کابینہ کا ممبر بن سکتے ہیں لیکن اسمبلی کا ممبر نہیں ہے, اس لیے ان پہ نہیں لگتا. لیکن ہمارے ملک کے اندر اب, اور میرا موقف یہ ہے, اب سے پہلے بہت عرصے سے یہ بحث چل رہی ہے کہ ڈوئل نیشنلٹیز کی لمیٹیشنز. قانون کی تھوڑی سی ایک اور بات کرتا چلوں حبیب صاحب, بیوروکریٹس پہ بھی ڈوئل نیشنلٹی کی کوئی بار نہیں ہے. ایک شخص جو ڈی جی ایف آئی اے ہو سکتا ہے, یعنی کہ سارے ہمارے امیگریشن کے میٹرز ڈیل کر سکتا ہے, وہ انٹرپول میں پاکستان کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے, اگر وہ ڈوئل نیشنل ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جوڈیشری کے اوپر ڈوئل نیشنلٹی کی قانون کے اندر کوئی بار نہیں ہے. اسی طرح بہت سے ہمارے ریاست کے عہدے ہیں اس طرح کے جس میں قانون میں تحریری طور پہ بار موجود نہیں, لیکن کیا تحریری طور پہ اگر نہ ہو بار موجود تو کیا ہم اس لوپ ہول کی ایڈوانٹیج لیتے ہوئے ڈوئل نیشنلز کو یا پرماننٹ ریزیڈنٹس کو ڈالتے رہیں گے؟ تو میرا موقف یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب, خاص طور پہ یہ پرائم منسٹر صاحب, یہ گورنمنٹ, یہ والی ٹرم جس نے اتنا ڈھنڈورا پیٹا 2017 کے اندر نواز شریف صاحب کے اقامہ پہ, دیگر لوگوں کے اقامہ پہ, جنہوں نے الیکشن اس بات پہ لڑا کہ ہم اس طرح کے لوگوں کے خلاف ہیں, مہربانی کر کے یہ داغ مٹا دیں اپنے داغ. حبیب صاحب, معاون خصوصی شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہباز گل صاحب, اب عمران خان کی ٹیم میں بہت سے لوگ ایسے نکل آئے جن کے پاس دوہری شہریت ہے. عمران خان تنقید کا نشانہ بھی بناتے رہے ایسے لوگوں کو پچھلی حکومتوں میں جو تھے. اب اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے کہ جناب آپ لوگ اب اس کے خلاف کارروائی کریں. کیا عمران خان کو اس کا علم نہیں تھا, اور اب جب معلوم ہو گیا تو ایسے لوگوں کو ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ اور ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں بھی کچھ نیوز تھی اس میں. جی بہت شکریہ آپ کا. آپ کے
یہ ٹائم لینے کا. پہلی بات تو میرے پاس کوئی شہریت تھی, بالکل 2 پاکستان کے جو چوٹی کے اخبار ہیں انہوں نے یہ غلط خبر لگائی. نہیں, آپ کے پاس نہیں ہے شہریت, نہیں آپ کا گرین کارڈ ہے. گرین کارڈ ہے جی, میرے پاس ریزیڈنسی ہے, میرے پاس شہریت نہیں ہے. اور وہ ریزیڈنسی اس لیے ہے کہ آپ خود باہر سے پڑھے ہوئے ہیں, جب آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ کو ویزا لینا پڑتا ہے کام کرنے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب میں باہر سے پڑھا ہوا ہوں, میں نے وہاں پہ 10 سال کام کیا ہے, میرے پاس نہ گرین کارڈ ہے, نہ میرے پاس ریزیڈنسی ہے, نہ کوئی اور چیز ہے. اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں اور انہوں نے کام نہیں کیا ہوا. نہیں, وہ یہ بالکل کوئی گناہ نہیں کیا ہوا. کئی دفعہ میں کامنٹ اگلا کروں گا تو آپ کو برا لگے گا. کئی دفعہ کچھ لوگوں کو وہاں کی آرگنائزیشن نہیں رکھتی ہیں, یہ بات درست ہے. لیکن لیکن جو تنقید آپ جو تنقید سوری سوال ساتھ ایڈ کر لیجیے. سوال نہیں ہے جو تنقید آپ پی ایم ایل این پہ کر رہے ہیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں شہباز گل صاحب. ایسے نہیں نا, آپ پہلے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. آپ بات مکمل کریں. جی شہباز گل صاحب, پرسنل کامنٹ کر رہے ہیں تو پرسنل کامنٹ کا جواب بھی پرسنل لینے دیجیے. یہ میرے ایک اور دوست بھی ہیں, بہت مایہ ناز جرنلسٹ ہیں, وہ بھی اکثر کہتے ہیں کہ میں نے یو کے میں پڑھا اور میں نے وہاں نوکری نہیں کی. ہر بندے کا وہاں کریئر نہیں بنتا. That's a very competitive world. میں کسی کو کم یا زیادہ نہیں کہہ رہا, لیکن آپ کو پڑھنے بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں پہ. اگر اتنی بری جگہ تھی آپ کو کام بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. اب آپ اسے آگے بڑھیں. شہباز گل صاحب, پولیٹیکل جو آپ کو آنسر دینا ہے اب بات کرنے دیجیے نا. آپ تینوں بات نہیں کرنے دیتے یار, بات تو کرنے دو. آپ ایک سوال کر رہے ہیں, جواب تو دینے دیں. جی, اب آپ نے کہا کہ میں نے تو یہ نہیں کیا. آپ کو یہیں پہ پڑھنا چاہیے تھا, یہیں پہ کام کرنا چاہیے تھا. آپ گئے, آپ نے H1 ویزے پہ کام کیا ہوگا, انلیگل کام تو نہیں کیا ہوگا. شہباز صاحب, اب آپ جواب کاؤنٹر اٹیک ہو گیا. آپ نے, انہوں نے اپنی بات کر لی, آپ نے کر لی. ہم صرف یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اب آپ کی پولیٹیکل پوزیشن کیا ہے. کیا آپ کی پارٹی اس حق میں ہے کہ اقامے پہ لوگ ہوں اور کابینہ کے ممبر بھی ہوں؟ کیونکہ آپ کی پارٹی 2017 میں اقامے پہ ہونے والے لوگوں کے خلاف تھی, وہ بھی پرماننٹ ریزیڈنسی ہے. کیا آج اس حق میں آپ کی پارٹی؟ جی, اب میں اس کے جواب دیتا ہوں, کیونکہ وہ پہلے پرسنل کامنٹ ہو گیا تو میں نے انہیں جواب دینا تھا کہ اگر آپ 6 سال کام کرنے لگاتار تو آپ ویزا پہ کام نہیں کر سکتے. 7ویں سال کے لیے آپ کو گرین کارڈ لینا پڑتا ہے. یہ شاید 7 صاحب کو نہیں پتا ہوگا تو میں ان کو بتا دوں کہ 6 سال یا آپ کو نوکری پارٹی کا موقف کیا ہے, وہ گرین کارڈ ہوتا ہے. اچھا, اب پارٹی کا موقف یہ ہے کہ اگر تو آپ نے کچھ چھپایا ہوا ہے, جہاں تو قانون کی بار ہے, لیگل بار ہے, وہ آپ کی اگر نیشنلٹی پہ ہے کسی چیز پہ, جو آپ کا قانون لا آف لینڈ کہتا ہے, حبیب اکرم صاحب کا, شہباز گل کا یا سعد صاحب کا لا نہیں, بلکہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے, اس پہ سب نے چلنا ہے. آج آپ کی چوائس کچھ اور ہو سکتی ہے, کل میری چوائس کچھ اور ہو سکتی ہے. آپ کو ایک چیز ایتھیکل لگتی ہے, دوسرے کو وہ چیز ان ایتھیکل لگتی نہیں. ایسا نہیں, آپ کے ہاں جو مروجہ آئین ہے اسی کے اوپر ہم سب نے چلنا ہے. وہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ ممبر پارلیمنٹ نہیں بن سکتے. وہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ سینٹ کے ممبر نہیں بن سکتے. وہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ یہ عہدہ نہیں رکھ سکتے. آپ اسی آئین کو لے کے چلنا پڑتا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کسی ملک کا ویزا ہے یا کسی ملک کے اندر آپ کی کوئی جائیداد ہے تو آپ اس کو شہریت, اور اگر شہریت ہے سنتے جائیے, میں نے اس کو جواب دے دیا کہ اگر آئین منع کرتا ہے تو منع ہوگا. پاکستان میں 4 شادیوں کی, ایک سوال ایڈ کر لیجئے, پاکستان کے آئین میں 4 شادیوں کی ایک بندے کو اسلام کے حساب سے اجازت ہے. ہو سکتا آپ تینوں کے حساب سے یہ اچھا کام نہ ہو, یا میرے حساب سے اچھا کام نہ ہو, یا نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس کو غیر آئینی آپ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ایڈ کر لیجیے, ایک سوال ایڈ کر لیجیے. پہ آئینی بننا, آئین نے تو اپنا, آپ درست فرما رہے ہیں, آپ درست فرما رہے ہیں, آئین کی منشا سے آپ درست فرما رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے انٹرو میں آئین کی یہ ڈسکرپنسی ایکسپلین بھی کی. سوال یہ ہے سر کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں جس نے 2018 کے الیکشن سے پہلے پی ایم ایل این کے ہر شخص کا اقامہ لہرایا, اور آپ کا پولیٹیکل موقف, آپ کی پارٹی کا پولیٹیکل موقف اس وقت یہ تھا کہ اقامے پہ ہونے والے لوگ, اقامے پہ بھی بائی دی وے آئین میں کوئی بار نہیں ہے, اقامے پہ ہونے والے لوگ کیوں کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, نیشنل اسمبلیز میں بیٹھے ہیں, یہ آپ کی پارٹی کا پولیٹیکل موقف تھا. کیا یہ موقف اب تبدیل ہو چکا ہے؟ یہ آپ سے سوال ہے سر. جی اس میں 2-3 چیزیں کہتا ہوں. دیکھیے, اس میں 2-3 چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. پہلی چیز تو یہ دیکھنی پڑے گی کہ کیا وہ چیز ڈکلیئرڈ ہے. اگر آپ کی کوئی چیز ڈکلیئرڈ ہے, اس کی بالکل چیزیں ڈفرنٹ ہیں, ہر بندے کو پتا ہے. میں پہلے دن سے بتاتا ہوں میرے پاس کیا ہے. حامد میر صاحب کے شو پہ بتایا, مہر بخاری صاحبہ کے شو پہ بتایا, پہلے دن سے اپنے آپ کو میں ڈسکلوز کرتا ہوں. لیکن یہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی نکلے جو کہتے ہیں میں تو فلاں کمپنی میں مینیجر ہوں, یہاں پرائم منسٹر بنے بیٹھے ہیں.
جو کہتے ہیں میں فلاں کمپنی میں فلاں کام کرتا ہوں اور آپ پاکستان کے، اور ہم ان کو بھی غلط کہہ رہے تھے. جی غلط اور صحیح کی بات سن لیجیے. اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ صحیح کو بھی غلط کہیں گے، غلط کو بھی غلط کہیں گے اور سارے غلط ہو جائیں گے. جی قانونی جہاں پر بار ہے وہ تمام ممبر اسمبلی تھے. آپ بات نہیں سمجھ رہے. وہ تمام ممبران، لیکن ڈوئل نیشنلز نہیں تھے، اقامہ ہولڈر تھے جس کی بار نہیں ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جو کانفلکٹ تھا وہ ہائڈ کرنے کا تھا. پراپرٹیز بھی، اقامے بھی. وہاں پر کانفلکٹ کسی کو یہ نہیں تھا. ہماری پارٹی کی تو اسٹیٹڈ پالیسی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو ڈوئل نیشنلز ہیں ان کو پارلیمنٹ میں آنے کی اجازت دینی چاہیے. ہماری پارٹی کی تو یہ اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم کسی ٹائم اس کی لیجسلیشن بھی کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا شہباز صاحب، اوورسیز پاکستانی رہیں، سن لیجیے نا، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی، کیونکہ آپ اس ٹائم بحث کر رہے ہیں اپنے تناظر میں کہ میں آپ سارے تینوں لوگ یہاں بیٹھ کے، لیکن آپ کو اس کی ایک سینسٹیوٹی کا نہیں پتا. اس ٹائم برمنگھم میں کوئی آپ کا ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوگا. آپ کی بالکل یہ شہباز صاحب یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ ہم گھنٹوں بحث کر سکتے ہیں، آپ اور میں. آپ ان کے پیٹریوٹزم نہیں، آپ ان کے نمائندگی نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بھارت ہے. بھارت میں این آر آئی کو پولیٹیکل سرگرمی میں حصہ لینے کی کوئی اجازت نہیں. مجھے یہ بات بتائیں نا. نہیں، آپ ادھر نہ جائیں. اب آپ یہ بتائیں. آپ مجھے یہ مت بتائیں میں نے کس کی نمائندگی کرنی ہے. لیٹ می ڈو دیٹ. کس کی میں نے نمائندگی کرنی ہے. نہیں تو پھر آپ اس کے لیے پریس کانفرنس برپا کریں، اس کے لیے جلسہ رکھیں، ہم اس کو کور کریں گے. یہاں پہ آپ سوال کا جواب ایک عنایت فرما دیں کہ یہاں پہ پیٹریوٹزم کے سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں. کب دیے جا رہے ہیں؟ ہم آپ کو بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو خدا نخواستہ پیٹریوٹزم پہ. مجھے ذاتی طور پہ یہ خدشہ ہے کہ ایک شخص جس کے پاس 2 ملکوں کی شہریت ہے وہ کس کا وفادار ہے، تو اس کا تو پیٹریوٹزم کا سرٹیفکیٹ مانگنا پڑے گا اور دینا بھی پڑے گا، لینا بھی پڑے گا. مجھے یہ بتائیں کہ ندیم بابر صاحب کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی تو آ رہا ہے، اس کی بات بتا دیں کہ وہ کیا سچویشن ہے. دوبارہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا کہ اگر تو آئین مانگ رہا ہے تو بالکل دینا پڑے گا. اگر آئین نہیں مانگ رہا، حبیب اکرم صاحب مانگ رہے ہیں تو نہیں دینا پڑے گا. ہم سب کو ایک آئین کو ریسپیکٹ کرنا پڑے گا. اگر تو آئین کہتا ہے کہ آپ کا ایڈوائزر اور اسپیشل اسسٹنٹ ڈوئل نیشنل نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا. یہ بتائیے، اگر آئین کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ کی پارٹی کا پھر یہ موقف ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے یا احسن اقبال صاحب نے یا دیگر پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، نون لیگ کے لوگوں نے اگر اپنے اقامے ڈسکلوز کر دیے ہوتے تو آپ کی پارٹی کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ نہیں، it all depends again آپ کیونکہ ابھی آپ نے کہا نا کہ اقامہ مسئلہ نہیں ہے، ڈسکلوجر مسئلہ ہے. اگر ڈسکلوز کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ بالکل انسینسٹیو ایشو نہیں ہے. یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اور آپ دونوں اسے بہت انسینسٹیوٹی کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. نہیں، آپ یہ فتویٰ کیسے جاری فرما رہے ہیں کہ ایک شخص، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کابینہ میں، میرے اور آپ کے پاکستان کی کابینہ میں میرے اور آپ کے پرائم منسٹر کو ایک ایسا شخص ایڈوائز کرے جو جس کے بارے میں عدالتی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ دوہری شہریت کا حامل شخص جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ لائلٹی ہوتی ہے، وہ میرے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ بیٹھا ہو، وہ میری قومی سلامتی کے معاملات میں بیٹھا ہو. آپ کے خیال میں میرا کنسرن نہیں ہونا چاہیے اور میں انسنسٹیو ہوں؟ بہت خوب. اچھا چلیں، آپ مجھے بھی بات کرنے دیجیے. جی فرمائیے. میں اس کا جواب آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ پاکستان کا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ بن سکتے ہیں، ایس اے پی ایم بھی بن سکتے ہیں، آپ مشیر بھی بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دوہری. میرے پاس دوہری شہریت نہیں ہے لیکن میں ان کا مقدمہ لڑ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ان کو آئین اجازت دیتا ہے. آپ اجازت نہیں دے رہے کیونکہ آپ کے ایموشن اجازت نہیں دے رہے. یہاں آپ اوورسیز پاکستانی کی طرف انسینسٹیو ہو رہے ہیں. آپ انہیں دھتکار رہے ہیں کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں دھتکار رہے ہیں، انسینسٹیو ہو رہے ہیں؟ مطلب دنیا میں آپ شہریت کے سارے قوانین بدلنا چاہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر چند لوگ جو بننا چاہتے ہیں پاکستان میں آ کے ہماری راہبری اور رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے لیے چھوٹی سی شرط تو رکھ رہے ہیں کہ بھائی ہم جیسے بن جاؤ، ہمارے جیسا ایک پاسپورٹ لے لو. اور سر ڈاکٹر صاحب آپ انسینسٹیو نہیں ہو رہے تھے اقامہ ہولڈرز کے بارے میں جب نواز شریف صاحب کا اقامہ نکلا تھا؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ہمارا پہلے دن سے کلیئر تھا. اقامہ ہولڈر اگر تو اپنے آپ کو بتا رہا ہے تو بالکل آئین میں سیدھا ہو جائے گا. پھر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں. اگر آج آپ کے پولیٹیکل اپوزیشن جی آپ بات مکمل کریں پھر بریک کے جانے پڑ رہے ہیں. میرے منہ میں لفظ نہیں ڈالیے. میں نے دوبارہ کہا کہ اگر وہ آپ کو ڈسکلوز کرتا تو پھر آئین کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا ہوا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈسکلوز کرتے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ان کے اوپر بار ہے
उनके ऊपर आइन की कदगन है, इसलिए उनके ऊपर इकामा सवाल की किया आइन में जाता था। कोई कदगन नहीं है डॉक्टर साहब, आप उनके बेहतर बहुत- जानते उनके हैं। बहुत रियलिटी है। आप भी बेहतर जानते हैं ये बात। मैंने इन द वेरी फेयरनेस मैंने आपके प्रोड्यूसर को ये कहा था कि आज के दिन मुझे मत लीजिए क्योंकि मुझे बाइस पार्टी समझा जाएगा। आपके इनसेंसिटिव कमेंट से मैं हर्ट हुई। आप ये इनसेंसिटिव कमेंट, हमें आपके ग्रीन कार्ड पे एतराज नहीं है, मैं समझता हूं। आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को, आपके मुंह पे बता रहा हूं। आप कैसे कह रहे हैं ह्यूमिलिएशन? ये आपने एक अलग फतवा जो है वो घड़ के रखा हुआ है कि जनाब आपसे सवाल पूछा तो आप ये लगा दें। आप जो लॉ नहीं ऐसा ना करें। जो लॉ की बात है, मैं मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। बनना है तो मुझे अपनी शहरियत छोड़नी है। मैं स्पेशल असिस्टेंट बनना है तो मुझे अपनी शहरियत नहीं छोड़नी। आप डॉक्टर साहब, आगे जा सकते चले डॉक्टर साहब, आपकी बात मान ली, सवाल वायलेटिंग द लॉ। डॉक्टर साहब एक सेकंड, हबीब साहब सॉरी, आर्टिकल 91 में ये लिखा हुआ है कैबिनेट क्या क्या होती है। हबीब साहब, डॉक्टर साहब आपसे कानूनी सवाल, क्योंकि आपने बिल्कुल दुरुस्त तशरीह की कि डुअल नेशनैलिटी का बार मेंबर ऑफ द असेंबली के लिए है, एसएपीएम्स के लिए नहीं है। लेकिन आप इस बात की तशरीह को भी मानेंगे कि मेंबर्स ऑफ द असेंबली के लिए सिर्फ डुअल नेशनैलिटी का बार है, इकामे का कोई बार नहीं, यानी कि रेजिडेंसी का, परमानेंट रेजिडेंसी का कोई बार नहीं। शहबाज गिल साहब आप बनना चाहते हैं मेंबर, तो ग्रीन कार्ड प्रोबेबली आपके रास्ते की रुकावट नहीं है। आइन के अंदर कोई बार नहीं। तो सवाल सुन लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब सवाल सुन लीजिए। नहीं कर रहा, मैं तो वेरीफाइड हूं, मेरे पास नेशनलिटी नहीं है। डॉक्टर साहब सवाल सुन लीजिए। मैं पूरे इमोशंस के साथ ओवरसीज पाकिस्तानी की तकलीफ आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, सवाल सुन लीजिए। जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपना स्कोर तारल कादरी साहब के साथ सेट करते हुए बहुत ही दर्दनाक किस्म के रिमार्क्स दिए थे, तो मैं डॉक्टर साहब सवाल सुन लीजिए। सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों का दिल दुखा था। आपने दुरुस्त फरमाया होगा, मैं गुजारिश, सवाल सुन लीजिए। डॉक्टर साहब ऐसे ना करें, डॉक्टर साहब ऐसे ना करें, चलिए डॉक्टर साहब ऐसे ना करें। सवाल ले लें, फिर हमारे पास ब्रेक भी आ रही है, सवाल ले लें साथ। डॉक्टर साहब मेरा आपसे आपका कानून में, आइन में मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम करते हुए मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या अगर आपकी पॉलिटिकल ऑपोजिशन जिस पे आप तनकीद करते रहे, अभी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब का क्लिप सुनवाया कि इकामे की वजह से लोग बाहर से ऑफशोर कंपनियां खोल लेते हैं, उनके एसेट्स नहीं पकड़े जा सकते क्योंकि वो इकामे के ऊपर अकाउंट्स खुलते हैं। ये आपके प्राइम मिनिस्टर की, आपके लीडर की स्टेटेड पोजीशन थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्टेटेड पोजीशन थी। क्या आपकी अभी पोजीशन तब्दील हो गई है? इकामा, परमानेंट रेजिडेंसी होल्डर्स जो नेशनल असेंबली में आइन के मुताबिक जा सकते हैं, आपको उसमें कोई एतराज नहीं? दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमारी स्टेटेड पोजीशन थी जो सब लोगों ने सब कुछ छुपाया हुआ था। हमारी स्टेटेड पोजीशन और कोई नहीं थी, सिर्फ ये स्टेटेड पोजीशन थी कि जो लोग यहाँ पर छुपा के बाहर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, कंपनियां बनाई हुई थी, ऑफशोर कंपनियां। लेकिन इकामे से कोई मसला नहीं, छुपाने से मसला है। नहीं, सुनिए पूरी बात। और अगर वो अपना इकामा डिस्क्लोज करते तो फिर आप उनसे अगली बात भी पूछते ना, उससे अगली बात भी पूछते, उससे अगली भी पूछते, तो वो सारी चीजें सामने आ जाती। जैसे आज आप इन सबसे सवाल, वो भी नाराज हो जाते हैं डॉक्टर साहब आपकी तरह, वो भी आपकी तरह नाराज हो जाते। नहीं, मैं नाराज आपसे, देखिए मेरी इंटेंट तो आपके सामने क्लीन है। मैंने अपने प्रोड्यूसर को कहा था मुझे नारे में 22 पार्टी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका मौका भी आ गया, हमारे पास वक्त भी खत्म हो गया, ब्रेक की जानिब हमें लाजमी बढ़ना है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम। तामीरात के शोबे के लिए अब से तकरीबन 2 से ढाई हफ्ते पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया था और बताया था कि 5 मरले 10 मरले के घर पर किस तरह से लोन में हुकूमत जो है वो आसानी पैदा करेगी आवाम के लिए। अब इस पर सिर्फ अमल दरामद का इंतज़ार है। लेकिन निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए हमाद अज़हर ने क्या तरीका कार बताया कि किस तरह से हम इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं आवाम, वो क्या कह रहे हैं देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कोशिश की है कि कम से कम रुकावटें हों, बड़ा आसान तरीक़ेकार ये बता रहे हैं, वाकई में इतना आसान? देखिए पहले तो मेरा मशवरा ये है कि कोई, अगर ये जो अभी आपने क्लिप दिखाया है,
اگر کوئی اس کلپ کی صداقت چیک کرنا چاہے تو یہ کلپ لے کے بینک میں چلا جائے تو اسے پتہ چل جائے گا اس کی حقیقت کتنی. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے جو وزراء ہیں نا وہ ایکچولی کچی پکی باتیں کر دیتے ہیں. تو حماد اظہر نے شاید یہ منصوبہ ایسا ہی ہو جیسا وہ کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے آج کی صورتحال کا پتہ ہے کہ وہ قطعاً ایسی نہیں ہے جیسے حماد صاحب بتا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے آج صورتحال یہ ہے کہ پہلے سمجھیں کہ بینکوں کو کہا ہے اسٹیٹ بینک نے کہ آپ نے 15 دن کے اندر وہ سکیمز تیار کرنی ہے جن کے تحت ہم لون دیں گے, جن کے تحت آپ لون دیں گے, اور پھر وہ کس طرح اس کی آپ مارکیٹنگ کریں گے, کس طرح اس کی ریکوری کا پروسیس ہوگا, وہ کیا ہوگا. ابھی تو لہٰذا ابھی تک تو وہ چیزیں بھی نہیں آئیں. بالکل اس طرح 3 اہم کیٹیگریز ہیں جن پہ بات ہو رہی ہیں, ان پہ بھی کوئی حتمی چیز نہیں ہوئی. اچھا, وہ کون سی؟ سب سے پہلی کیٹیگری ہے سرکاری ملازم, دوسری کیٹیگری ہے عام آدمی جس کے پاس پلاٹ نہیں ہے, زمین نہیں ہے, اور تیسری کیٹیگری ہے ایک ایسا آدمی جس کے پاس 5 مرلے کا پلاٹ تو ہے لیکن بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو ابھی ان تینوں کیٹیگریز کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, ڈیل کرنا ہے, یہ بھی کسی کو نہیں پتا, خود بینکوں کو بھی نہیں پتا. اور اسٹیٹ بینک میں اللہ تعالیٰ توفیق دے ڈاکٹر رضا باقر کو کہ جس طرح وہ پہلے کرتے رہے اس طرح نہ کریں, ایکٹیولی اس کو پرسیو کریں تو یہ کام ہو جائے گا, جلدی کام کر لیں گے. تیسرا اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ اب یہ جو بینکس کوشش کر رہے ہیں, اور اسٹیٹ بینک بھی اسٹیٹ بینک نے تو بیچارے نے کیا کرنا ہے, لیکن جو حکومت کوشش کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ کوئی بھی جو مکان بنایا جائے اس کے لیے ایک آئیڈیل جو سچویشن بنائی گئی ہے وہ کہ مکان کے اوپر 3 لاکھ روپیہ جس نے مکان بنانا ہے وہ دے, اس کے بعد 3 لاکھ روپیہ اس کو حکومت دے گی, اور 16 سے 18 لاکھ کے درمیان جتنی ضرورت ہوگی اس کو پیسے مل جائیں گے. 16 لاکھ روپے کا جو قرضہ ہے اس کی قسط رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 10 سال میں یہ 25,000 روپے مہینہ سے زیادہ قسط نہ ہو. اس کے لیے پرائم منسٹر کو جو مشاورت کی جا رہی ہے وہ ایک مشورہ یہ بھی دیا جا رہا ہے بینکرز کی طرف سے کہ آپ سر ایسا کریں کہ 5 مرلے کے بعد آپ اس کے اندر 3.5 مرلے بھی شامل کر لیں, اور کراچی کے حوالے سے 80 اور 60 گز کے لوگوں کو بھی شامل کر لیں, تاکہ چھوٹے مکانات ہوں گے, قسط چھوٹی بنے گی. چوتھی بات یہ ہے کہ جو مکان سوچا جا رہا ہے جو عام لوگوں کو دینے کے لیے بینکنگ چینل کے ذریعے, وہ یہ ہے کہ یہ ہوگا 1 منزل کا, 1 منزلہ مکان ہوگا. یہ کوئی 2 منزلہ یا 3 منزلہ نہیں آپ بنا سکتے, آپ کو 1 منزلہ مکان ہی ملے گا, اور 10 سال کا آپ کو لگ بھگ اس کا ری پیمنٹ پلان ہوگا. لاسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ تھوڑے سے اپنے اس کنسٹرکشن پیکج کو لے کے پریشان ہیں, اور ان کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومتی جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں وہ پراپر انداز میں کام نہیں کر رہی. اور پرائم منسٹر کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر رکاوٹ کو توڑ ڈالوں گا جو اس راستے میں. پرائم منسٹر ہر رکاوٹ کو توڑیں گے, اور پھر قانونی مراحل کیا ہوں گے اس پر بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. تعمیرات کے شعبے کے لیے جو بڑا اعلان ہوا اس کی بات ہو رہی ہے. ساتھ کنزیومر اینڈ کی تو ہم نے بات کر لی, لیکن اگر ہم بینک کے اینڈ پر دیکھیں تو ریکوری کس طرح سے کرے گا؟ اگر کوئی ڈیفالٹ ہوتا ہے تو پھر کیا طریقہ کار ہے بینک کے پاس؟ یہ ڈیفرنٹ ہے دوسری چیزوں سے. دیکھیے اس پہ تھوڑی سی وضاحت کرنے سے پہلے یہ بات واضح کرنی ضروری ہے کہ دنیا کے دیگر حبیب صاحب بڑی اکانومیز کی طرح یا ایون ڈیولپنگ اکانومیز کی طرح پاکستان میں مارگیج کا کلچر نہیں رہا. نہ مارگیج کا کلچر ہے, نہ پاکستان میں ہسٹوریکلی مارگیج کا کوئی قانون رہا ہے, نہ اس کے اوپر ہماری اسٹیٹ ایجنسیز کی کوئی فوکس رہا ہے. میں ذرا واضح کرتا چلوں کہ مارگیج کا افیکٹو میکنزم یہ ہے کہ آپ جو زمین خریدنا چاہ رہے ہیں, جو زمین آپ خریدنا چاہ رہے ہیں, جو شخص کوئی زمین خریدنا چاہ رہا ہے وہ اسی کو گروی رکھ کے بینک سے اس کو پرچیز کرنے کا لون لے لے. فار ایگزامپل اگر میں نے حبیب صاحب سے 100 روپے کا ایک مکان خریدنا چاہ رہا ہوں, میری جیب میں 20 روپے ہیں, میں بینک کے پاس جاتا ہوں, کہتا ہوں کہ آپ مجھے 80 روپے کا لون دیں, اور اگر میں 80 روپے نہ پے کر سکوں تو یہ 100 روپے کی پراپرٹی آپ لے لیجیے گا. اس میکنزم کو افیکٹولی مارگیج کہتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ, وہ طبقہ سوسائٹی کا جو کیش پہ زمین نہیں خرید سکتا, ہمارے ملک میں تو کیش پہ زمین اور گھر خریدے اور بنائے جاتے ہیں, جو لوگ کیش پہ نہیں کر سکتے یا اتنی سیونگز نہیں ہوتی, وہ تمام لوگ اپنے اپنے گھر بنا سکتے ہیں, کیونکہ بینک ان کو اسی زمین کو گروی رکھ کے ان کو لون دے دیتے ہیں, اور جب لون پے بیک ہو جاتا ہے تو زمین اور گھر ان کا ہو جاتا ہے. اس مارگیج سسٹم کے لیے بڑا ضروری ہے, اس کو چلنے کے لیے, یہ والا لون ملنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بینکس کے پاس یہ کانفرمیشن ہو کہ اگر کوئی بندہ ڈیفالٹ کر جائے گا تو میں اپنا وہ
असासा उससे ले सकूंगा। एक बंदा है जिसने 100 रुपए के घर के ऊपर 80 रुपए का लोन लिया, वो डिफॉल्ट कर जाता है, तो बैंक कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। मैं यही गुजारिश करूं कि अब कोई सिस्टम होना चाहिए जिसमें बैंक कन्वीनियंटली ये चीज ले सके। अभी के लिए पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारा पटवार का सिस्टम इस तरह है और अदालत का सिस्टम इस तरह का है कि किसी के नाम पे रजिस्ट्री होनी हो, मेरी प्रॉपर्टी अगर बैंक टेक ओवर करना चाहे तो बैंक के नाम पे रजिस्ट्री होनी हो, तो उसके लिए एक सिविल दावा फाइल होता है, सिविल दावे के अंदर फैसला होता है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन फाइल होती है, फिर एग्जीक्यूशन के अंदर फैसला होता है, और ये इतना लंबा प्रोसेस है कि बैंक्स कहते हैं कि हम ये लोन नहीं देना चाहते। अच्छा। तो इस सिस्टम के अंदर मॉर्गेज लोन्स बनाने जरूरी हैं ताकि बैंक कन्वीनियंटली लोन दे सकें और उस पर रिकवरी कर सकें। ठीक है, इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।